والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ آخری پارے کی سورت الشمس۔ سورت کا ترجمہ قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے، رات کی جب اس کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان کی جیسے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور زمین کی جیسے کہ اس کو بچھایا ہے۔ نفس انسان کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کر رہا ہے، نفس یعنی قسم، جیسا کہ اس کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، پھر اس کو اس کا الہام کیا، اس کی نیکی اور بدی الہام کی۔ تحقیق فلاح پا گیا جو نفس کا تزکیہ کرایا، جسے نفس کو پاک کرایا۔ تحقیق تو پرانا ترجمہ ہے مراد کو پہنچا جسے نفس کو سنوار لیا، اور جس نے نامراد ہو گیا جو نفس کو برائی کے اندر دبا کے چھوڑ دیا، پاک نہیں کرایا۔ تب اس کے آگے تاریخی مثال، سمود نے اپنی شرارت سے رسول کی تکذیب کی۔ ان کے رسول تھے صالح علیہ السلام، ان کی معجزے کے طور پہ اونٹنی اللہ نے پیدا کی تھی، ان میں کہ بدبخت آدمی کھڑا ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پینے کے پانی سے تم جو ہے تعرض مت کرو۔ انہوں نے جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اللہ نے ان پر جو ہے اپنا عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان کی گناہ کی وجہ سے ان کو بالکل زمین سے برابر کر دیا۔ وَسَوَّاهُمْ، بس ایک زلزلہ ہو گیا، سب کے سب اندر چلے گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ اس کے ڈرتا نہیں، کیا ہونے والا ہے، لوگ کیا کر سکتے، اسٹرائک کریں جی، کیا ہوتا ہے، لوگ بولتے رہتے ہیں بہت بڑا اسٹرائک ہو جی، کیا ہو، اللہ نے ڈرتا نہیں، تمہیں کیا کرنے جاؤ۔ تو اللہ نے بھیج دیا، عذاب بھیج دیا، وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ان کی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے زلزلہ بھیج دیا، عَلَيْهِمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، بالکل لیول سب لیول ہو گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کے بعد کیا انجام، کیا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ، کون کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر سے۔ وَلَا يَخَافُ، کو انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ کا ڈرتا نہیں۔ تو جو ہے اس سورت کے اندر، سورت کا جو ہے مرکزی مضمون، تو یہ مولانا حمید الدین فراہی بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، تو انہوں نے جو ہے پورے قرآن پر اس طرح سے انداز سے غور و فکر کیا تھا کہ ہر صورت میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، سینٹرل تھیم، اس کو انگلش میں بولتے ہیں سینٹرل تھیم۔ کیا کرنا، ہم جب پڑھنے کا شوق تھا تو اس وقت ہم نے جو ہے ان کے انداز سے ہم نے بھی فکر غور کیا، سینٹرل تھیم ہر صورت کا ایک ہوتا ہے، تو اس انداز سے ناچیز نے بھی ہم کیا طالب علم غور کیا تھا، تو اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے، تزکیہ نفس، تزکیہ کرانے والا۔ تو اس کے لیے دلیلیں دی گئی، دیکھو سورج ہے، اس کی ضد چاند ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں کیا نہیں، دونوں کے اثرات بھی الگ الگ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، انسان جو ہے تمیز کر سکتا ہے یہ بھلائی اور برائی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں اس کی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان یہ برائی کا نہیں، برا خود بہت بچ جاتا ہے، اچھا ہے آگے بڑھتا ہے، یہ کیسا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر یہیں رکا دیا نہیں بلکہ انبیاء کرام سے بھیجا، دیکھو جاؤ بتاؤ
یہ حق اور باطل ہے. حق و باطل بھی بالکل واضح کر دیا. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ پاک کرایا، اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو برائی میں دبا دیا، چھوڑ دیا، تزکیہ نہیں کرا تو برباد ہو گیا. تو یہ خلاصہ ہے پورے اس کا. ہمارے حضرت کی کتاب آئی ہے دستور السالکین، اس راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا دستور ہونا چاہیے. تو اس میں سے چیزیں سناؤں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ آپ صرف سلسلے طور پر سناؤں گا، تفصیلات تو روز چل رہے ہیں آپ کے سامنے. ہاں تو کل دو دن پہلے تبلیغ جماعت آئی تھی. ہمارے جو ہے داماد کے بھائی، ہمارے ابو الحسن کے خالہ زاد بھائی، وہ بھی آئے تھے، گھر بھی آئے تھے. پھر اس کے بعد وہاں مسجد میں جو وہاں بھی بلایا ہم کو، اور ان کے سالے تھے، وہ لوگ سب لوگ تھے. ہم کو تو جو بات کہنا ہے حق کہنا ہے، نہیں ہم کا کوئی ڈر نہیں، ان کو کیا ہونے والا ہے. گھر میں آئے تو میں بول دیا ان کو، گھر میں آئے تھے، کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ بولا ذرا ٹی وی دیکھے کہ نہیں، کیا چلا ہے دیکھ رہے ہیں، کیا شاندار رس ہو رہا ہے. اجمیر والے خواجہ کا رس کیا شاندار ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کی چادر جا رہی ہے میاں، وہاں سے چادر آ رہی ہیں، وہاں سے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں دھوم دھام چلی ہے. وہی بھی دین ہے معلوم ان کا. تمہارا جماعت یہاں سے ہی، وہاں سے ہی، وہاں سے ہی، یہاں سے جماعت کیا ہے یہ؟ بولا دین کیا ہے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. قوم کا اعتراض نہیں کرنے جا رہا ہوں میں. دین کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا، بس دین. یہ دین کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہی دین ہے. جو انہوں نے نہیں کیا وہ دین ہے ہی نہیں. کون سا بیٹا کرتا کہنے والے. یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو بس آپ کو ایسی کی مل گئی، ایسی کسوٹی مل گئی، ہر کو جان سے بیٹھیں گے وہاں سے. کرے کیا صحابہ کرام کرے؟ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تھے. آخر تک کہاں تک لا سکتے ہیں ہم؟ ائمہ کرام تک. ہمارے سب چیزیں صحابہ کرام میں لکھی ہوئی نہیں تھیں، ائمہ کرام تک سب چیزیں ریٹن آ گئی وہاں سے. ہمارے ائمہ کرام جو چاروں ائمہ کرام اس وقت تک ساری چیزیں تحریر میں آ گئی، احادیثیں جمع ہو گئی، فقہ کے مسائل آ گئے، سب آ گئے. وہاں تک لا سکتے ہیں ہم لوگ. اس زمانے میں دین تھا کیا؟ بولو یہ چیز خیر القرون کہتے ہیں، بہترین زمانہ، صحابہ تابعین تبع تابعین. اس زمانے میں کوئی چیز دین تھی کیا؟ بولو. اگر اس زمانے یہ دین نہیں تھا، آج دین نہیں ہو سکتا. کیا مولود پڑھے ہم؟ ربیع الاول کا مہینہ میں کرے انہوں نے کیا؟ کیا بولو؟ کیا اللہ کے سے بڑھ سے کوئی ذات تھی؟ بتاؤ ان کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے اس دن کیوں نہیں منایا؟ اور ایک شاندار طریقے سے منا سکتے تھے. کون تھے؟ خلفاء راشدین تھے. چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چندہ مانگتے پھرتے تھے. انجمن کا جو میلاد کا جو جلسہ کرتے تھے مجھے اچھی طرح معلوم ہے. یہ بوری سیٹ بولے تھے، بوری سیٹ چلا تھا نا. میرے پاس چندہ مانگنے آئے تھے. دیکھو ہمیں جو ہے لوگوں سے لیتے ہیں، تم ڈاکٹر ہی، تمہارے چتا جانا تھے مر گئے پاپ بیچارے. تو انجمن کے مسلمانوں کی سنی لوگوں کی انجمن کا صدر شیعہ کیا بات، سب کو ملا کر چلتا ہوں. چلو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اللہ کے دین کیوں نہیں منایا؟ بولو. اللہ کی قدر قیمت نہیں تھی ان کو. جو چیز وہ زمانے میں نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا. یہ تم اگر سمجھ لیں گے. کیا دین کا کام استری سے کیا صحابہ کرام نے؟ جماعتیں بنا کے نکلو. کیسے لوگ اتنا، تم اتنی بھی کیسے بے عقل ہو گئے تم لوگ؟ تم سے کہا جا رہا ہے صحابہ کرام جماعت میں نکلتے. کون سی صحابہ جماعت میں نکلے؟ بولو کون صحابہ جماعت میں نکلے؟ بولے تو مار لینا چاہیے تمہیں، تھوڑی سی بھی عقل ہونا کہ نہیں؟ صحابہ جماعت میں نکلتے دیکھتے کہاں ہے؟ میں کتاب لایا ہوں توضیحات، یہ ابھی الحمدللہ جو ہے موجود ہیں. مولانا فضل احمد صفدہ برکاتہ شیخ الحدیث ہیں، جامع المعقول والمنقول، استاد الحدیث، جامعۃ العلوم الاسلامیہ. کون سا مدرسہ ہے؟ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی.
8 جلدیں اس کی. ہر حدیث کے تحت جو ہے ہر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے. 8 جلدیں لا کے میں آپ کے سامنے رکھ کر سناؤں گا تو جو ہے کیا سب ان کا خالی ان کا توڑ چلا ہوا ہے. تبلیغ میں تو انہوں نے لکھے سے پڑھ سنا رہا ہوں میں, اپنا کچھ نہیں سنا رہا ہوں. دیکھو جہاد کے سفر کو تشکیل کا نام دینا دین کی کیا ہے؟ دین کی تحریف ہے. تمام عنوانات میں لکھا ہوں. اللہ کے لیے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کر لو, پھر جہاد کے سفر میں نکلنے والوں کی فضیلت نہیں پاؤ گے. دیکھو معلوم ہو آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی. اس پر اللہ کے لیے فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بھی خرچ کر لو پھر جہاد کے ساتھ سفر میں نکلنے کی فضیلت نہیں پاؤ گے. جہاد سب سے اونچا عمل ہے, سب سے افضل عمل ہے. اس حدیث کو تبلیغ جماعت والے اپنے سیر و سر جماعت میں نکلنے کے استعمال کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تحریف ہے. کس کی؟ قرآن کی, حدیث کی. یہ حدیث کسی بارے میں آئی تھی؟ ہاں. استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ ہاں اس طرح واقعہ بیان کرتے جہاد میں نکلنے کا نام تک نہیں آتا. خدا کا خوف کرنا چاہیے بیان کرنے والوں کو. تو ایک نہیں انہوں نے جو ہے اب پوری لمبی لسٹ ہے سناتا چندی سناتا بہت سناتا نہیں. اصل ہمارا موضوع دوسرا ہے وہاں پر. ایک شخص کے جنازے میں چلے گئے صحابہ کرام. عمر بن خطاب یا رسول اللہ اس کی نماز سے نماز پڑھائی. یہ شخص فاسق تھا. عمر رضی اللہ عنہ بول رہے تھے اللہ کے رسول مجھے کیا تم نے اس کو کسی اپنے ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اسلام پر دلیل ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اس نے ایک رات جہاد میں پاسبانی کی تھی. شخص نے جہاد میں پاسبانی کی تھی. اللہ کی نماز نہ پڑھی. اس کی مٹی ڈال رہے تھے اور فرمایا تیرے ساتھیوں کو گمان ہے کہ تو کے میں کیا وجہ تو جنت دی. اللہ کے بول معلوم. پھر عمر سے فرمایا عمر تم سے لوگوں کا ہمارا سوال نہیں کیا جائے گا, اس سے تم کو تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. دیکھیے اس کو جہاد فی سبیل اللہ چوکی داری کرتے ہوئے ایک رات اللہ کے لیے نماز پڑھائی اور اس کو جنت کی بشارت دی. دیکھیے اب کیسا بولیں گے اللہ کو جب تک غیب کا معاملہ جب تک نہیں معلوم نہیں بولتے تھے اللہ کے رسول. تو یہاں جانے کو بولتے ہو, یہ اپنے تبلیغ میں جانے کو بولتے ہیں لوگ. یہ حدیثیں لے کے وہاں استعمال کرنا تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف کہتے ہیں. یہاں کا علیہ کو اس کے لیے استعمال کرنا ہے, اس کو تحریف کہتے ہیں. پورے قرآن حدیث کی تحریف کی ان لوگوں نے معلوم ہے, ایک دو نہیں. جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم, مشرک سے جہاد کرو, دشمن سے اسلام سے اپنی جان سے, اپنے مال سے, زبان سے. کیا زبان سے کرنا ہے؟ جہاد کے متعلق اشعار گائے جائیں, ترغیب نظمیں کی جائیں. ہاں تو تبلیغ والے کرتے وہ بیان ہے, وہ جہاد نہیں ہے. زبان سے جہاد کیا ہے؟ جب جہاد کے لیے ابھارنا ہے لوگوں کو معلوم ہے. کبھی انہوں نے کیا ہے؟ ہمارے نبی لڑنے والے بڑھنے نہیں والے تھے. دیکھو میں حملہ والا نبی ہوں, حدیث میں آتا ہے میں حملہ والا نبی ہوں. تو میں کیا بیان کروں؟
8 जिल्दों के अंदर मैंने नंबर वार लिख कर रखा है, कितनी उन्होंने तारीफ की। इन्होंने जो बयान किया है, इन्होंने इतनी तारीफ की इन लोगों ने। मैं जो है पहली मरतबा ऐसे पढ़ लिया, बाद में जो है सब लिख कर रखा हूं, जहाद की अजमत क्या है, जो है उसके बाद जो है तबलीग जमात की गलत फिक्र क्या है। बाल स्क्रीन करते हैं वो लोग, तो बाल रहना इस्लाम में जायज है, लंबे बाल रखने का। बाल में अहले सुफ़ा क्या था, जिहाद का मदरसा था। कहां से भेजते थे अल्लाह के रसूल लोगों को? कहां से थे? अहले सुफ़ा को भेजते थे भाई। अहले सुफ़ा जाते थे जिहाद में, मालूम है नहीं? चौकीदारी की अहमियत क्या है? 46 ग़दबतुन फ़ी सबिलिल्लाह और वतुन खैरुम मिन दुनिया मा फ़ीहा, मुत्तफ़क़ हदीस है। एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, पूरा दिन पूरी रात नहीं, चौकीदारी करना दुनिया और वाफे से बेहतर है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस। ये अपने लिए बोलता हूं, कोई बैठा जाए बैठा लिख पड़े। हर मुसलमान को चाहिए कि फी सबिलिल्लाह के मफ़हूम को समझे। तबलीग वाले अपने काम के लिए खास करते, गलत है। देखो इन्होंने लिखे, मैं क्या मेरे देख रहे हैं 8 जिल्दों के अंदर मैं अगर पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आप क्या खाली ये लिख बैठेंगे, अगर सिर्फ नमूनतन पढ़ के सुनाऊं आपको। ये अजीम फितना है, याद रखो। जो शिकार हुआ उसको बोलो तू खुद तो शिकार हुआ, दूसरों को शिकार मत कर। तू खुद तो फितने का शिकार हो गया है, दूसरों को शिकार मत बना फितने का। मैं तो साफ बोल दिया उन लोग, बुलाया मुझे बयान करने के लिए। तो मैं बोला देखो भाई, हम बात यह है कि हम जो कुछ करना है इखलास से करना है, और अमल हमारा इखलास की बुनियाद पर। तो एक साहब आए आके हमको जरा तालीम करना थी। मैं बोला मेरी दुरुस्त चल रही ना, मगरिब में होती, ईशा में होती, आ जाओ तुम। नहीं वो तो टाइम नहीं होता, उसके बाद होता है हमारा टाइम। अब क्या करना भाई, अब वैसे तो चलो करेंगे, क्या करना है। 9 बजे के बाद थोड़ी इन्हों आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, बोले तो क्या करना है, जरा चाय बना रहे हैं। आ रहे हैं खाली 9 से 10 लोग आते रहे। पूरा टाइम एक 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा मुश्किल, 5 मिनट 10 मिनट, एक 10-15 लोग जमा हो गए। बस भाई कितने आते हैं, आके बैठ सुनो बात। तो मशहूर किताब मालाबुद मिनू वो पढ़ के सुनाता था 10 मिनट 5 मिनट। तो एक चंद दिन हुए, उसके बाद हमारी जमात जारी हो गई थी। ये देखो 10-12 दिन बैठ के सुने, उसके बाद हमारी जमात वहां जारी आप जरा, मैं नहीं आता बोला। दूसरे दिन से एक आदमी भी नहीं आया। देखिए नियत कैसी इनकी है, नियत में इखलास है इन लोगों के। तो नियतों में इखलास नहीं है। दीन की बुनियाद क्या है उनके, सब जो है तहरीफ कुरान है, तहरीफ हदीस है। याद रखो एक अजीम फितना है। इसलिए जिन लोगों ने लिखा है, जो किताब लिखी है, संगीन फितना बिल्कुल सही है। अब नाम बदल दिया उन्होंने उसका, दिफाए तबलीग करके नाम रखा है, लेकिन है वही किताब, दिफाए तबलीग करके रखा है। तो ये बहुत बड़ा उम्मत के लिए एक फितना है। दीन क्या है, जो अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबा कराम ने किया, ताबईन ने किया, अइम्मा तक ला सकता। इसके बाद कोई चीज हम नहीं कर सकते। तो ये चल रहा है। अब जरा वो बीमारी वबा की कम है ना, वो जमाते आ रहे जा रहे हैं, मगरिब में बैठे रहते हैं, वहां बैठते हैं, इधर बैठते हैं। हमारा काम तो साफ साफ बोल देना है। क्या अलग ही काम किया सहाबा कराम ने किया? क्या इसी तरीके से किया? यही काम किया, इस तरीके से क्या क्या बोलो? तो इन लोगों के दिल और दिमाग बंद हो चुके, बात इनके दिमाग में घुसती नहीं। कोई आपका दोस्त है, आपको बुला रहा है, तो बोलो कि तू फितने में मुब्तला हो गया है, हमको मुब्तला करना चाह रहा है क्या? क्या ये काम अल्लाह के रसूल ने किया, साहबा ने किया?
लोग झूठ बोलेंगे कुछ भी नहीं, पूरी हम भी जाते थे, हमारा मालूम नहीं ये नबियों वाला काम है, साहबा वाला काम है, नबियों वाला काम क्या मालूम हमारा, क्या हमें क्या होते बच्चे जो होते क्या मालूम होते, नबियों वाला काम साहबा वाला काम है, वो साहबा का काम। ये जहाद की चीज इस्तेमाल करने का, जहाद के वाकयात इस्तेमाल करके इधर मतलब बयान करना, तो इसको क्या कहते हैं, तहरीफ फिद दीन कहते हैं। दीन में जबरदस्त तहरीफ की इन लोगों ने। तो जिन लोगों ने तहरीफ की है, 3 जगह वैल है। तहरीफ करने वालों के लिए वैल यानी जहन्नम का गड़ा है, तबाही है, बर्बादी है इन लोगों के लिए, तबाही बर्बादी, खुद उम्मत की तबाही बर्बादी इनकी वजह से हो रही है। तो इंशाल्लाह मेरा मजमून जब लिखूंगा मैं वैल के बारे में मजमून लिखूंगा, तो तबाही बर्बादी जो भी करने वाले, तू करे मैं करो, मैं करा तो बर्बादी है। हमें क्या दुश्मन नहीं, हमें फिरते थे, सब पूछो मदीना सब पूछो। एक मौलाना आके रह गए थे हमारी इसमें तौफीक में, भाई देखो पढ़ो, मेवात की मौलाना, वो मेवात में काम करे थे, उन्होंने आकर गए थे, आकर को चलो हम बच्चे चल ले लेके निकले, जाओ यहाँ चलो वहां चलो, ये इधर गश्ता 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 फिरते थे हमें। वो उन्होंने थे दफेदार कर, हमारे जरा बड़ी उम्र में, उनकी दुकान थी बेचारे की, उनके पास पैसे लिए गप होगा, आए नहीं फिर वापस। मौलाना पैसे लिए थे, पैसे लिए गप हो गया मौलाना, 2-3 साल तक थे वहां। ये शुरू के इब्तदाई काम कैसा हुआ ऐसा हुआ। तो बहरहाल जो है तबलीग के बारे में हमारे जो है, हम किसी गलत में मुब्तला नहीं है, दूर से नहीं बोल रहे, हम अंदर से घुस के देख को हमें बोल रहे हैं आपको। ये एक अजीम फितना है, क्योंकि बुनियादी इनकी है। यही नहीं बल्कि बरेलवी में क्या कम फितना है भाई, वो तो उससे बड़ा फितना है। गैर मुरीद क्या है, वो उससे बड़ा फितना है। एक एक फितने इतने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी किताब के अंदर ये सारे फितनों का हमने जायजा लिया है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, सारे फितनों से हमको बचा रखा। अब जो आप आ रहे हैं इसको आने को गनीमत समझो, आप जो आ रहे हैं ये बड़ी गनीमत है। आने तैयार नहीं आदमी, हक कबूल करने तैयार नहीं। कहा ना किधर ले जाते चले जाते आदमी आराम से। हक को सुनने, हक वैसे ही होता है, हक बड़ा कड़वा होता है मालूम है, हलक को मुर्रन, हक कड़वा होता है मालूम है। अब क्या मैं इतना बुला रहा हूं, नहीं आता जीव नहीं करके बहुत अफसोस, क्या करना हो, इसके नसीब में हक नहीं है, क्या कर सकते। अंबिया कराम की दावतें देखो, नूह अलैहिस्सलाम ने 9.5 साल तबलीग की, कितने 9.5 साल। वमा आमन माहु इल्ला कलील, अल्लाह ताला करें उसके साथ ईमान ले बहुत कम लोग, कितने 70-80 लोग ईमान ले। 100 साल में कितने, 100 साल में 8-10 लोग। बीवी ईमान नहीं लाई, बेटा ईमान नहीं लाया जी, वमा आमन इल्ला कलील। तो जो है तादाद देखना नहीं है, इतने लोगों से गनीमत समझता हूं मैं। तो इतने लोगों का आना कैसा अल्लाह ने आपके दिलों को खोल दिया है, यहाँ ने गनीमत समझो। और ये अपने लिए मैं नहीं समझता, अपने लिए समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कैसे समझ दी। मुझे जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, सबसे बड़े बड़े आलिम कौन है उनको पहले पूछना चाहिए, चलो कुरान कैसा समझना इंपॉर्टेंट थी, हदीस कैसा समझना उसके बाद तो दीन, नहीं तो क्या कुरान हदीस दीन है, कैसा समझना, बस ये हमारी फिक्र रही। चलो अल्लाह ताला ने जो है किस तरह से दीन को सही समझा दिया है। दावा करके बोलना बात नहीं है, लेकिन हमारी किताबों पर जो उलमा ने जो तबसरा किया है, मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा देवबंद, वहां के सदर मुदर्रिस थे, उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब जो दीन पेश कर रहे हैं वो सही दीन है, जमहूर का वही दीन, ये उनका तबसरा है। इससे बड़ी क्या चाहिए बोलो। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तौफीक से दीन हमसे आप पेश कर रहे हैं, और आप कुछ हमारी गलती है तो आप खुला बोलो, आप गलत बोल रहे हैं, बोलो बताओ मुझे, किसी जमात के बारे में बोलो, किसी शख्स के बारे में बोलो, ये गलत बोलो, मैं अपनी गलती मानने के लिए किसी भी तैयार हूं, किसी के भी तैयार हूं। तो खैर अब हमारा असल मौजू आता है, अब सुनाता हूं आप लोगों को। तो गुज़िश्ता मरतबा जो अहम मजमून आपके सामने आया था, बैत की अहमियत और जरूरत क्या है, अहम मजमून आया था। फिर उसके बाद जो है सिलसिले की अहमियत क्या है, बैत होने की अहमियत क्या है, आपको क्या मालूम। मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह के जो मुर्शिद थे, पहले मुर्शिद अहमद अली लाहौरी, मौलाना वहां जाके पढ़े कुरान। अहमद अली लाहौरी लाहौर में कुरान दरस कुरान दिया करते थे, हिंदुस्तान से मौलाना जाके उनके पास सीखे। देखो इल्म का शौक कहां लेकर गया है। उनके पहले मुर्शिद
इंतकाल हो गया उनका। दफनाने के बाद तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा, खूब रो रहे थे। तो अल्लाह ताला बोला क्यों रो रहा है तू? जिंदगी खूब रोते थे, मरने के बाद भी रो रहा है, तुझे जन्नत में पहुंचा दिया। तेरी वजह से जो कब्रिस्तान में दफन किया सारे लोगों की मगफिरत कर दी मैंने। देखो कैसा मकाम है। जिस कब्रिस्तान में तुझे दफन किया गया है, तेरी वजह से जितने मुर्दे वहां दफन है सबकी मैंने मगफिरत कर दी। जाओ। तो आप मामूली समझे भी इन अल्लाह वालों को क्या होता है। यदि बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में, मालूम इलाही क्या छिपा होता है दिल के सीनों में। यदि बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में, तुम क्या समझो। ये मौलाना अहमद लाहौरी थी। और फिर शेख अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके धोबी का इंतकाल हुआ। पूछने लगे उससे फरिश्ते, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का जो है मैं धोबी हूं, मैं छोड़ जान छोड़। पूछो ना कुछ उससे निस्बत कैसी काम आती है। सुना था निस्बत कैसे काम आती है। बेशुमार वाकयात हैं। तो नफ्स का तज़किया करना ये लाजिम ठहरा है। तो हजरत ने जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी किताबों से अक्स करके यहां लिखी हैं चीजें। तज़किया नफ्स के 10 उसूल, अशरत कवाइद फी तज़किया नफ्स, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अब्दुल मोहसिन अल बदर रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब से लिखा। तो सरसरी खाका तो आ जाने दो। पहला कायदा, उसूल नंबर 1, तज़किये नफ्स की पहला असल क्या है? क़ैदे उला तौहीद है। हमारी बुनियाद तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। फिर ला माबूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ हमारा कोई मकसूद नहीं होना चाहिए। सब अल्लाह को राजी करना है। ला माबूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह। एक अल्लाह की बंदगी करना है, उसमें किसी को शरीक नहीं ठहराना, ये असल है। यकीनन तौहीद मकसद असली है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने मगर ये कि वो मेरी इबादत करे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। क्या भेजा? किस लिए भेजा? अन इबुदुल्लाह, अल्लाह की बात करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचो। तौहीद अव्वल शे है जो इंसान पर दीन इस्लाम में दाखिल होने पर वाजिब जरूरी है। समझे आप? हजरत मुआज़ बिन जबल को अल्लाह के रसूल भेज रहे थे अहले किताब के पास, तो कहा इन्नका तक़दुमु अला क़ौमिन मिनल किताबी फलिकुन अव्वल मा तदुम इला अन युहिदुल्लाह ताला, जाके तुम पहले उनको तौहीद की दावत दो। यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना अल्लाह का बेटा बोलते, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को बेटे, तो पहले तौहीद की दावत दो उनको। तो इसलिए आप देखते हैं कि हमारे अक्सर बयानात मज़ामीन तौहीद पर है। अल्लाह का शुक्र है, तौहीद को इतने हमने जो है वाज़े तौर पर सिर्फ मुगुम बोलते जी, मुगुम क्या बोलते ना, मुगुम अंदाज से नहीं बल्कि क्लियर कट इसके लिए अंदाज से रखा। तो जो है एक मरतबा जो बयान हमारा था, कहाँ दरगाह में था, दरगाह में था। अच्छा, वो तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं अभी जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सही समझ दे। नहीं नाम ना नहीं, डॉक्टर साहब को बयान, डॉक्टर चलो सब हमारे बयानात होने लगे वहां से। तो अब क्या करना कुछ पहले ऐसे ऐसे बयानात दिए, कुरान के बारे में बोलो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, बाद में जो है शिर्क तौहीद का बारे में बोलो। और टॉपिक उन्हें चूज कर देने वाले हमना। ये टाइम है हफ्ते की रात, संडे छुट्टी रहती कर को अंजुमन की लेक्चर जमा कर देते हैं। शिर्क तौहीद का टॉपिक आया। अब ये लोग बैठे, अभी उस वक्त पैदा हुए थे कि नहीं कि मालूम नहीं, कि बहुत छोटी रहती थी। अब जो है उन्होंने तो थे महमूद पीरा वगैरह सब जो लोग हैं, इनके पूरे लोग बैठे थे।
शिरक तौहीद। अब हम ना मौका कब मिलता और दूसरा पूरी तरह इस तरह जितना का बोलना, उनके सब चेहरे रंग बदल रहा है, आ रहा है जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, एक आ रहा है जा रहा है। हमने जो उन पर तमाम कर दिया, हुज्जत तमाम कर दी। बटा को सुनना मुश्किल नहीं, बटा को क्या सुनने हम लोग, कुछ बोल सकते भी नहीं, बंद करो बोल सकते हैं कैसा वहां से। अब अल्लाह की जात में शिरक, अल्लाह के सिफात में शिरक, अल्लाह की तरह में शिरक, अल्लाह की बस तमाम। अल्लाह ताला ने इन लोगों को जिन्होंने तौहीद ईमान की तरह से अपने तस्किया नहीं किया है, क्या बोल रहे हैं देखो, जिन लोगों ने तस्किया नहीं किया, तस्किया पहले तो तौहीद है, तो याद रखो। अजाब की शदीद जो है अल्लाह ने उनको धमकी दी है। वलिल मुशरिकीन ला युतून ज़कात वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, ऐसे मुशरिकीन में बड़ी खराबी है जो ज़कात नहीं देते, आखिरत के मुनकिर हैं। अल्लाह में फरमाते हैं कि तौहीद वो ईमान है जिससे कल्ब पाक होता है भाई। इसलिए कल्ब से मां सिवा अल्लाह की नफरत को निकालना है, यही ला इलाहा की हकीकत है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए हम जो आपको बोल रहे हैं पढ़ना जो है, पहले इस्तिग़फ़ार करना है, दरूद पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा जो है बस सीधा चल जाता है अरश तक, मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह सीधा अरश तक चला जाता है। आदमी गुनाहों से अगर पाक है तो हदीस में आता है, किताब जिक्र किताब हम जो अब लिखा रहे हैं तो हदीस में आई हदीस, जो गुनाहों से पाक होकर कलिमा पड़ेगा सीधा अरश तक चला जाएगा। ला इलाहा मामूली चीज नहीं है, सबसे बड़ी हकीकत है कायनात की। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह में इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस है, अगले पिछले मुफ्ती ने बयान किया कि ये तौहीद ला इलाहा की शहादत ईमान है जिससे कल्ब की सफाई होती है, ये हर पाकी की जड़ है, मालूम है। तो इसलिए वो उन्होंने ये ऐसे वज़ाइफ फला, ये हमें तुम ना कहाँ लगे वज़ाइफ, सिर्फ वो इस्तिग़फ़ार पढ़ो बोलने, तुम ना जरूरत पढ़ो बोलने होता है, ज्यादा ऐसे वैसे वज़ाइफ में नहीं लगा हमें तुम लोग। मुनाक़िबे करो, वो करो, अशग़ाल का यानी बिल्कुल सिंपल, जो जिक्र करना भी सिंपल है, तो क्यों इंपॉर्टेंट अकीदा दुरुस्त होना है, ये दुरुस्त हो गया सब। तौहीद नफूस के लिए पाक करने का असल है। वैसे ही इसके बरक्स क्या है? इसके बरक्स क्या है? शिर्क, नफ्स को गंदा करने के लिए वो चीज है, तमाम अमाल को हब्त करने के लिए है। वलक़द उहिया इलैका वल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत, अल्लाह ताला को रसूल को बोल रहे हैं, लइन अशरकत, अगर तूने शिरक किया, मेरी तरफ से बात की वही की गई है, और इससे पहले जितने वही की गई है, वलइन अशरकत, अगर तूने शिरक किया तो किसको बोल रहे हैं? अल्लाह ताला रसूल को बोल रहे हैं। रसूल कर सकते थे क्या? दूसरे लोगों को। लहबितुन अमलक, तेरा अमल ज़ाय हो जाएगा। वला तकुन मिनल खासिरीन, तू घाटा उठा लेने वाले से हो जाएगा, नुकसान उठा लेने वाले से हो जाएगा। देखो आपकी तरफ और जो पैगंबर आपसे पहले थे सब की तरफ हमने वही भेजी कि अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारा क्या कराया सब गारत हो जाएगा और तुम खसारे में पड़ जाओगे। शिरक ऐसा गुनाह है कि जो ना काबिले माफी गुनाह है, शिरक ना काबिले माफी गुनाह है। तो यहाँ दूसरे लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अपने मजलिस में बोलने दो। हम तो जितना टाइट पकड़े हैं तौहीद को, जितना मजबूती से पकड़ना, शिरक को छोड़ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से लोगों को बात समझ में आ गई, बहुत मुझे खुशी होती, समझ लिया बहुत से लोगों ने हमारी बात को। बेशक अल्लाह सारे गुनाह को माफ करता है, सिर्फ ऐसे ही उसके साथ शरीक ठहरा जाए। अब ये तफसील में जाता नहीं क्योंकि बहुत तफसील है ना वो। अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के इख्तियारात में, अल्लाह के हुकूक में, तो ये सब बात में आएगी बात बहुत सारे। अच्छा तो यहां सुनाता हूं, मुझे अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अकबर जो दीन इलाही निकाला था उसको सही रास्ते पर लाए। ये देखो बादशाह की ताकत के साथ उन्हें चला था तो क्या होता था मुसलमान ही दीन छोड़ के बैठे थे, कुफार तो काफिर रहे, मुसलमान दीन छोड़ के बैठते थे। नाम क्या रखे? दीन इलाही। ये देखो कंफ्यूजन और भी। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग मुझे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह गज़ब इलाही को फरोग करने के लिए इस कलमे से ज्यादा कोई चीज नाफे नहीं है।
جب ایک کلمہ طیبہ اس غضب کو فور کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو دوسرے غضبوں کو جو اس سے کم درجے ہیں ضرور دور کرے گا۔ یہ کلمہ غضب الہی کو کیوں فرو نہ کرے، جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر ماں سوا کی نفی کرتا ہے، سب چیزوں سے روگرداں ہو جاتا ہے، اپنا قلب توجہ معبود برحق کو بناتا ہے۔ غضب الہی کا سبب بندے کی جو توجہات تھی اس میں مبتلا ہو گیا تھا، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک مرکز پر آ گیا۔ تو کیا لکھیں دیکھو، مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہوا، اس پر غضب کرے، غلام اپنی حسن طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ سب سے صرف آقا کی طرف کرے گا۔ اس وقت آقا کے دل میں اس میں سب اسے پکڑ لے بیٹھے اللہ کی طرف، پھر اللہ پر کو رحم آئے گا نہیں، دیکھیں تمام توجہ ہٹا کے صرف اللہ کی طرف توجہ کیا ہے۔ فقیر ہے نا، خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ننانوے خزانوں کا کنجی سمجھتا ہے۔ اس سے بڑے مجدد لکھ رہے ہوں، 99 خزانوں کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، معلوم ہے، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے اگر تمام عالم کو بھی صرف ایک بار کہنے سے بخش دے تو بھی کوئی تعجب نہیں، تمام دنیا کو بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھے تو مان لیا تو گورنمنٹ اللہ کی قدرت کو مان لیا، اللہ کی ذات کو مان لیا، بس نا، اور کیا ہونا۔ جو لوگ اس کی برکات سے واقف نہیں، اس لیے فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی صرف ایک مرتبہ کہنے سے بخش دیں، جنت میں داخل کریں تو گنجائش ہے۔ فقیر کو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ خدا کی برکت تمام عالم میں تقسیم کریں تو ہمیشہ کے لیے سب کو کافر ہو جائیں گے، یہ دیکھو سب کو سیراب کریں گی، تو دوسرا کلمہ ملا جائے لا الہ محمد رسول اللہ۔ اس کی بعد برکت کا کیا ٹھکانا ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں کے برکتوں کیا ٹھکانا ہے، دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ محمد رسول اللہ جامع کلمات ہیں، ولایت نبوت دونوں کی کلمات کی سعادتوں کا پیشوا راہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کلمے کی برکت سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اس بات پر ثابت رکھنا، اسی تصدیق پر ہمیں موت دینا۔ دیکھو ایسا بولا، پھر اپنے بارے میں لکھ رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ خاموش تنہائی میں بیٹھ کر صرف یہ کلمہ پڑھو، میرا جی چاہتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف یہی کلمہ پڑھتا بیٹھو۔ تو یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ کیا کرنا ہے، دعا۔ نفس کے تزکیے کے لیے ایک تو کلمہ دعا، پورا عقیدہ بیسک بات ہو گئی۔ دوسرا دعا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی پاک کرنے والے ہیں، انسان کیا پاک ہوتا ہے، اللہ پاک کرے تو پاک ہونا۔ ولیکن اللہ یزکی ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، ولیکن اللہ یزکی، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، معلوم ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو مجھے، اللہ آتی نفسی تقواہا فإنہ، تو ہی انت ولیہ مولا، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی تزکیہ کرنے والا ہے میرے نفس کا۔ تو اللہ سے طلب کرو پاکیزگی، اللہ ہی پاک کرنے والا ہے۔ اللہ کے افضل دعا سب سے افضل چیز ہے، عبادت کا مقصد دعا ہے۔ تو اب ہماری فلاح کس پر ہے، تزکیے پر ہے، اللہ سے تزکیہ تب طلب کرو تم۔ اللہ معاتی نفسی تقوی، اے اللہ تو مجھے نفس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، میرے نفس کو تو پاک کر، انت خیر من زکا، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا مولاہا، تو ہی میرا ولی ہے اور تو مولا ہے۔ دیکھو یہ دعا، تو نمبر 2 دعا ہوگی۔ تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن ہے۔ جن لوگوں نے تلاوت کرنا سیکھ لیا ہے تو تلاوت کریں، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن۔ تلاوت کرنا کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ تلاوت کرنا کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔
غلط ہے. اللہ کے نام جہاد کے نکلنا ہے, اس کے لیے نکلنا نہیں ہے. تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ توحید. دوسرا دعا, اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے میرے نفس کو تو پاکیزہ کر. تیسرا تلاوت قرآن, دلوں کا زنگ دور کرنے کا ذریعہ. چوتھا کیسا چلنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو راہبر بنانا ہے, ماڈل اللہ کے رسول. چوتھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہے. پانچواں تزکیہ کیا ہے؟ تخلیہ و تہلیہ. تخلیہ کے معنی خالی کرنا, خلو اخلوص, جو برے صفات ہیں اس سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. غصہ ہے, تکبر ہے, حرص ہے, ایک برے صفات کے چھوڑے ہیں, وہ تمام برے صفات سے آدمی اپنے آپ کو خالی کرے. اس کے بعد جو ہے اچھی صفات اپنے پیدا کرے, وہ تہلیہ, اپنے آپ کو مزین کرے اس سے. تخلیہ اور تہلیہ. چھٹا قاعدہ, ان کھڑکیوں ناسوں کو بند کرنا جو انسان کو تزکیے سے نکال دیتے ہیں, فضیلت سے دور کر دیتے ہیں اور رذائل و خرابی میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ یغض من ابصارہم ویحفظ فروجہم. دیکھ رہے ہیں غض بصر, آنکھ بھٹکی ایک مرتبہ کسی, دیکھ رہے ہیں کسی کو دیکھ لیا تو بس دل میں بے چینی شروع ہوتی ہے. نہیں, بد نگاہی کیسا راستہ ہے وہ. الحمدللہ ایسی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. دعویٰ کرنا بہت غلط بات ہے, خاص طور پر یہ صوفیہ کرام بہت مبتلا ہو گئے اس معاملوں نے. پھر عورتوں تو عورتیں نوجوان لڑکوں سے کیا مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابرار الحق صاحب
ان کو جو ہے آنے دیتے نہیں دیتے. جب داڑھی نکلی تھی معلوم, جس کی داڑھی نہیں نکلی وہ بچہ کیسے دکھتا ہو, صورت لڑکی کی طرح دکھتے نہیں, عورت سے دکھتی. تو مولانا ابرار صاحب بہت خوبصورت تھے معلوم, جو لوگ نہیں دیکھیے میں بول رہا ہوں, بہت ہینڈسم تھے بیچارے. آنے دیتے نہیں, جب تک داڑھی نکلی آنے دیتے نہیں سامنے معلوم. دیکھو کہاں تک احتیاط کیا ہمارے بزرگوں نے. خام خام نگاہ پڑتی, خام نگاہ پڑے تو کیا دکھتا ہوں, شہوت پیدا ہو جاتی, غلط ہے. پھر اکثر معاصی, فضول کلام, فضول نظر سے پیدا ہوتے ہیں. شیطان کے داخل ہونے کے راستے دونوں ہی, بیکار باتیں کرتے بیٹھنے کا. 7واں قاعدہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا. اذکروا حازم لذات الموت, موت کو یاد کرو جو لذتوں کو اٹھانے والی. یا ناس قدن فملاقی, اے انسان تو کشا کشا جا رہا ہے ادھر, اپنے رب سے ملنا ہے. یاد رکھنا ضروری. تو یہ یاد رکھے گا کہ مجھے مرنا ہے, ایک دن خدا کے پاس جانا ہے. اذکروا ذکر, اکثر ذکر حازم لذات الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے انسانوں اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے, کل نہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے. بچہ پڑھتے رہتے سوچ رہتے ہیں نہیں کل ذرا پڑھا تو کام آتا, کہتا رہتا بس. ڈگری کیا کرتے رہتا نا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, نہیں سب پڑھے تو کام آتا ہے جو, نہیں تو کیا صاحب محنت کرنا پڑتا ہے. وہ ویسے یہاں محنت کرے وہاں کام آئے گا. کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی. آٹھواں قاعدہ کیا ہے؟ آٹھواں قاعدہ کیا ہے؟ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا. تمہارے ساتھ کون بیٹھتے ہیں, کیسے لوگ سطح میں بیٹھنا چاہیے یہ مطلب ہے. کون تمہارے ساتھی ہونا چاہیے اس کا انتخاب کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کر رکھو جو اللہ کو, اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں صبح اور شام. اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے تم اپنے آپ کو سسبیٹ باندھ کر رکھنا, باندھ کر رکھو. ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھو جو رات دن اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. ان کی ہلاوت تمہاری نگاہیں ادھر ادھر نہ پھر پھٹکی, ضرورت لوگوں کی طرف نہ جائیں, آپ کی نگاہیں ہٹے نہ پائیں. ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانی جو جس کے دل کو اپنی آیات سے غافل کر دیا ہے. دیکھو بڑے بڑے دولت مند تم جو اللہ کو یاد کرنے ان کی صحبت کرو. اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دین کے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کا دین دیکھنا ہے, اس کا دوست کیسا ہے دیکھو. ہاں یہ نبی بس اچھا جی معلوم ہو جاتا ہے. بندے پر لازم ہے اسے ساتھیوں اختیار کرے جو اس کی خیر کی کام میں مددگار کریں. اس لیے اچھے لوگ تزکیہ نفس, اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہیں. برے لوگ فاسد لوگوں سے بچیں ہیں. یہ لوگ تم کو خارج سے بھی زیادہ نقصان, خارج کھجلی لگتی نہیں, ذرا بیٹھتے تو کھجلی چھوڑ دیتی. وضو بیٹھ کے بیٹھا تھا کھجلی لگا کے چھوڑتا ہوں میں, نہیں جی میں نے بیٹھا تھا نا اس کی کھجلی مجھے لگی بس. نواں قاعدہ نفس کے دھوکے سے بچنا. ذرا ہوتی بہت بڑا سمجھ لیتا آدمی. کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم واعلموا بمن اتقى, سورۃ النجم کے اندر. تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو, اللہ خوب جانتا ہے کون متقی انسان ہے. تھوڑا سا کر کے آدمی بہت بڑا سمجھ لیتا ہے, وہ آپ ہمیں بہت بڑے. خاتمہ کس پر ہو رہا ہے وہ اصل ہے, خاتمہ کس پر ہونے والا ہے وہ اصل ہے. اس کو کہتے ہیں عجب. عجب میں نے خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. جب اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر اصلاح کیا کرے گا انہیں. اپنے آپ کو جب برا سمجھے گا جب اصلاح ہوتی رہے گی.
اپنے آپ کو برا سمجھ رہے بھی اصلاح ہوگی. معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھو ابو صدیق کو کیا دعا, امت میں سب سے افضل کون ہے؟ بغیر کسی شک و شبے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو بولے اللہ کے رسول نماز میں کیا دعا مانگوں میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہوں. لا یغفر الذنوب الا تیرے سے معاف کرنا, فاغفر لی مغفرۃ, تو معاف کر دے اپنی طرف سے, تیری طرف سے, وارحمنی, تو مجھے معاف کر دے, بے شک تو ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اوپر صدیق کوئی دعا سکھائی جا رہی, کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے لوگ سکھا رہے ہیں. اور عبداللہ بن ابی ملیکۃ تابعین میں سے, ادرکت من ثلاثین صحابا, 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی, صحابہ سے, کلہم یخاف النفاق علی نفسی, ہر ایک ڈرتا تھا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. دیکھو 30 صحابہ صحابہ ملاقات کرتے تھے, ہر ایک ڈرتا تھا کہ نفاق میں تو اترا نہیں ہو. آج ہمیں کہ بالکل بے فکر بیٹھے ہوئے. دیکھو ابن ابی ملیکہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کو پایا تو 30 اصحاب جو ہے اللہ کے صحابہ رہے, ہم تو صحابی ہیں, ہم کو کیا ہے, ایسا نہیں تھا, ڈرتے تھے خاتمے کے بارے میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے کیا تھے وہ؟ کاش کہ میں حناد ہوتا. بولے حناد کون ہے؟ سب سے آخر سے جہنم میں نکلنے والا آدمی, سب سے آخر میں جنت میں نکلنے والا. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتے کرتے آخر میں ایک ایسا ایمان والا بچے گا, صرف لا الہ پڑھا تھا, اس کو نکلے گا. تو کہتے ہیں کاش کہ میں حناد ہوتا. تو سید التابعین ہیں, تابعین میں سے تبا درجہ ان کا ہے. وہ کرے کہ میں ہوتا تو وہ کم سے وہ تو ہوتا, میں اپنے کچھ بھی بڑا سمجھتے نہیں تھے. تو آج لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے, بہت سے لوگ, کیا کرنا ہے, یہ بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھو اس لیے تزکیہ نفس کیوں ہے, اس کے واسطے آنا پڑے گا آپ کو, رگڑنا پڑے گا آپ کو, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا پڑے گا. جب تک کمتر سمجھے گا جبھی اصلاح ہوگی, کچھ بھی سمجھے گا اصلاح بند ہو جائے گی. تو ان الذین ہم خشیۃ ربہم مشفقون, اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہوں گے. المومن یجمع احسانا و شفقتا, مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کو جمع کرتا ہے. منافق برائی اور بے خوفی کو جمع کرتا ہے. دیکھو تو 10واں قاعدہ, دیکھیے سرسری جائزہ, یہ میں پورا ڈیٹیل نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو, پورا ڈیٹیل نہیں پڑھ رہا ہوں, سرسری طور پر آپ کو جائزہ دلا رہا ہوں. القاعدہ العاشرہ, اپنے نفس کی معرفت. نفس کے بارے میں حتمی لازمی ہے کہ نفس یہ کہتے اور اس کی معرفت جانے, تاکہ اس پر توجہ اور اس کی رعایت آسان ہو جائے, اس پر آنے والی مصیبتوں کا بھی علاج کیا جا سکے. نفس مطمئنہ, نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے, اس کے ذکر کرنے, اس کی بات کرنے کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے. چلو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. سوچو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن نفس, نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. راضیۃ, تو اس سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, اور پھر میری جنت میں داخل ہو. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, فرشتہ نہیں بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول رہا ہے. یہ دیکھو نفس لوامہ, جو غلط کام پر انسان کو ملامت کرتا ہے. اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے, وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَامَةِ, قسم کہا تو نفس لوامہ کی. تو یہ جب تک نفس لوامہ ہے وہ بھی انسان کو روکتا رہتا ہے برائیوں سے. نفس امارہ, جو برائیوں پر انسان کو بھاگتا رہتا ہے. نفس کی 3 حالتیں پتہ نہیں, ابھی ہمارا ہے, ابھی لوامہ ہوتا ہے, ابھی مطمئن ہو جاتا ہے, کب بدلتا کیا نہیں معلوم ہے.
تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نفس ہمارا اپنا حکم چھوڑ دے، بس نفس لوامہ توبہ کر کے مطمئنہ بن جائے. بس نفس کو مطمئنہ بناتے تو اطمینان نہیں لینا چاہیے آدمی. اس وقت تک ہمیں کام کر دینا چاہتے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے. تو یہ 10 جو ہے کیا کرنا چاہیے، اصلاح کے 10 اصول تھے جو تفصیل سے بیان کیے گئے. میں نے سرسری طور پر آپ کو سنایا ہے. کیا کچھ سنا ہے نہیں کیا نہیں، لوگ سمجھ رہتے ہیں کیا ہے. تو معلوم ہو گیا یہ سب 10 ایک سرسری خاکہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جو غلط لوگ کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی سنانا تھا. تو ایسی میرے 8 جلدوں کے اندر سینکڑوں حدیثیں ان کے خلاف، سینکڑوں حدیثیں تبلیغ کے خلاف. دین کو انہوں نے بالکل، دین کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں. ہر چیز ایک کانسیپٹ ہوتا نا، ایک کانسیپٹ کہتے ہیں نا، نظریہ، تصور. دین کا تصور ہی غلط ہے. چلو جماعت پڑھو 3 دن کی جماعت کہاں ہے؟ 10 دن کی جماعت، 40 دن کی جماعت، چلے کی جماعت. کیا ہے؟ کہاں کے تماشا لائے لوگوں نے؟ کیا ہے؟ پکڑ کے جھٹکنا چاہیے لوگوں کو. سب اگر کوئی ملا تو جھٹکتے جاؤ اس کو. تو فتنے میں مبتلا ہے، پوری امت کو فتنے میں مبتلا کر رہا تم لوگ. میں تو جھٹک بول دیا ہوں. کہاں ہے؟ بولا کہ نہیں. پھر اس دن وہاں بھی بولا میں کہاں ہے؟ وہ نہیں، بچہ نہیں ہے. اس دن بولا نا میری ذمہ داری میں کر چکا ہوں. ابھی موقع کر تو نہیں، کر کے نہیں. تو آپ لوگ بھی جو ہے بغیر ڈرے کے بولنا کہ نہیں بولیں گے. دیکھو سننے چاہتے ہوں سنا سکتا ہوں میں بھی. تو آپ لوگوں 8 جلدوں کے اندر سینکڑوں حدیثیں انہوں نے بیان کی. ان کی جگہ کو نہیں. دیکھو مودود صاحب کی غلطیاں، اس کے بعد جو ہے اس کا کون سا ہے، انہیں کون، پاکستان کا صدر پرویز لکھا ہے. پرویز کس کا نام تھا؟ وہ جو مسلمانوں کا دشمن تھا نا، وہ اس کا نام ہے. وہ ایسا نام رکھا ہے اس کا. کس کا چھوڑے اہل کتاب کی. دیکھو سب کا لیا ہونا، کس کا ایک کو نہیں. تو 8 جلدوں کے اندر میں ایسا ڈائریکٹ لکھیں، میں یہاں انوان ساتھ لکھوں. اگر آپ سننا چاہیں گے تو بس ہو جائیں گے. کیا کتنا میٹر جمع ہے تبلیغ کے بارے میں، تبلیغ کے خلاف. تبلیغ کتنا غلط کام کر رہی ہے. علماء کیا کرے؟ علماء کی ذمہ داری تھی، اب وہ کر دیا انہوں نے. علماء ذمہ داری کر کوئی کتاب لکھے، سنگین فتنہ دفاع تبلیغ کتاب لکھے. چپ. اب کیا کریں گے؟ چپ بیٹھیں گے. اور کیا کرتے ہیں؟ لڑا کر لے کو مارا تھوڑی کر لے بیٹھیں گے. جو آواز کیا ہے اس کے پاؤں توڑوں وہ کروں نہیں معلوم ہے. جو سمجھایا اس کے پیر توڑنے گئے، اس کو وہ کرنے گئے. بہت اس کے. اور جو ہے ان کے بچے کو مرڈر کیا ہے. لاکھ ان کو براہ راست سنانا چاہ رہا تھا میں. ہفتے کے دن نہیں تھے. کیا کرنا چاہیے؟ مرکز کے اندر عبید اللہ کے بچے کو مرڈر کیا ان لوگوں نے. لاپتہ. وہ بھی مرڈر کر کے چپ نہیں، لاپتہ کر دیا ان لوگوں نے. یہ ایسے کارنامے اندر کی کرتوت ایسے ان لوگوں کی. وہ بچہ وہاں سعودی عرب گیا تھا، شیخ الحدیث سے کچھ لیٹر دیے تھے، وہ لا کے دیا ان کو. اس کی کیا غلطی؟ بچے کیوں ختم، لاپتہ کر دی، مرڈر کر دی. تو ان کے کرتوت ایسے. پھر 2 پارٹیوں کو پھر جماعت. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبند کے دونوں اداروں، دیوبند اور ندوہ جماعتوں کو تشکیل نہیں ہوتی. وہ معلوم ہے. اور کیا چاہیے تم کو؟ جماعتوں کی تشکیل جو ہوتی ہے علم کے ادارے کی نہیں ہونا، وہاں نہیں ہوتی. بس تو کیا حق ہے وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کی شک و شبہات دور کرنا بھی ہمارا فرض ہے. ہم نے کر دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اصلاح نصاب، یہ جو ہے 10 کتابوں کا مجموعہ ہے. تو حضرت تھانوی نے تمام مسائل اور جو ہے زندگی کے جتنے مسائل آ رہے ہیں سب کو جو ہے تفصیل کے ساتھ
دین کے شعبے کیا کیا ہیں؟ عقائد و تصدیقات، اعمال و عبادات، معاملات و سیاست، آداب و معاشرت، سلوک و مقامات. بس یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں ہم لوگ. ایک ہی طرف ایک لاکھوں ایک طرف کر کو باقی سب سے غالب نہیں کرتے ہم لوگ. تو اس لیے درس قرآن بھی جو ہوتا ہے سلسلہ وار ہوتا ہے، سلیکٹڈ لے کو نہیں بول رہے. درس حدیث بھی شروع سے لے کر آخر تک بول رہے ہیں. ساری چیزیں آتی جائیں گی انشاءاللہ. تو دین ایز اے ہول، دین مکمل دین آپ کے سامنے آنا ہے. تو یہ ہماری کوشش رہی ہے. تو جمعہ کے خطبے بھی ویسے ہی جو لوگ سنتے ہیں الحمدللہ جو ہے. اب کوئی نہیں غیر حاضر ہے تو کیا کرنا، کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، یہ مشکلات ہیں. اب نماز کے مسائل وہاں پورے تقریباً نماز کا بیان کیا ہوں، اور ایک بار یہاں بیان کرنا، سننے والے لوگ بیزار آ جائیں گے نہیں. تو بہرحال ہم کو بولنے بیزار کے نہیں ہیں، سننے دوسرے لوگ ہیں. تو دوسرے اتنے ٹاپکس ہیں، دیکھیے اب اتنے ٹاپکس. تو حضرت کی کتاب ہے یہ اصلاح نصاب کے مضامین، 10 کتابوں کو جمع کر کے اصلاح نصاب بنایا گیا ہے. بہت سے لوگ کتاب لیے ہوں گے، اگر لیے ہیں تو پڑھنے کی زحمت گوارا کریں. بس کیا بولوں. تو ٹائم وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے اپنا تزکیہ کرنے کی فکر عطا فرمائے اور اللہ ہی ہمارا تزکیہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة دائمة مقبولة تؤتي